بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی غازی علم الدین شہید کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل تشریف لے گئے تھے، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسد اطہر کو لاہور میانی صاحب منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ سلاخوں کے پار دست بوسی میں پہل کریں، مگر حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارک بھی دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ رسول رجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے استفسار فرمایا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور میں نے 3 فرق محسوس کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جیل کی کوٹھری میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ پہلے میں بہت کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمد سے والناس تک ازبر عطا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم الدین ہم جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملکگیر بھرپور احتجاج کے باعث اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانیہ عمل درآمد کیا گیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں امانتاً تدفین ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کے اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے تھے، مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتار دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امڈی آ رہی تھی، مٹی کو ہاتھوں میں لے کر سونگھ رہے تھے اور ششدر اور حیران تھے کہ یہ نہ گلاب ہے، نہ چنبیلی، نہ مشک، نہ عنبر، یہ نہ جانے کس جہاں کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نو، حیات جاویداں کا مظہر، تر و تازہ اور منور۔ سبحان اللہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔